وہ ایسا بادشاہ تھا جس کے نام سے ہندو کانپتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو کافی کوشش کے باوجود نیند نہیں آئی تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کہیں کوئی مصیبت میں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، تم لوگ سارے علاقے میں پھیل جاؤ اور چیک کرو کون مصیبت میں پڑا ہے۔ اس کی ساری سپاہ نے گلی محلوں کا چکر لگا کر واپس آ گئی اور بتا دیا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، لیکن سلطان کو پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ خود باہر نکلا۔ محل کے پچھوارے سے آواز آ رہی تھی، فریاد کی۔ سلطان نزدیک جا کر کان لگا کر سننے لگا تو ایک شخص کہہ رہا تھا کہ سلطان اپنے محل میں اپنے ہم نشینوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور ہم کس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اتنے میں سلطان نے آواز لگائی، اللہ کے بندے، میں محمود ہوں، کیا مصیبت آئی ہے تم پہ، بتاؤ تو صحیح۔ وہ شخص کہنے لگا کہ رات کو ایک شخص آتا ہے اور میرے گھر والوں کو تنگ کرتا ہے، اس لیے ہم سو نہیں سکتے۔ سلطان نے کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو سلطان نے کہا، دوبارہ جب بھی آئے تو سیدھا میرے پاس آ جانا، اور دربانوں کو بتا دیا کہ یہ شخص جب بھی آ جائے سیدھا میرے پاس لے کر آ جانا۔ دوسری رات وہ شخص آیا اور کہا، حضور وہ آ گیا ہے، میرے گھر میں ہے۔ سلطان نے اپنی تلوار اٹھا لی اور چل پڑے۔ اس کے دروازے میں جا کر سلطان نے اندر جانے سے پہلے کہا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیے گئے تو سلطان نے اندر جاتے ہی اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا، چراغ جلا دو۔ چراغ جلا دیے تو سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ مجھے کھانا دے دو۔ اس غریب شخص نے کہا، حضور ایک خشک روٹی پڑی ہے، آپ کیسے کھائیں گے؟ تو سلطان نے کہا، جو بھی ہے دے دو جلدی، بھوک لگی ہے۔ سلطان نے وہ خشک روٹی کھائی اور پانی پی لیا تو وہ شخص کہنے لگا، حضور کچھ سمجھ نہیں آیا، چراغ بجھانا، سجدہ کرنا اور خشک روٹی کا کھانا۔ تو سلطان کہنے لگا، چراغ اس لیے بجھانا پڑا کہ مجھے شک تھا کہ میری سلطنت کے اندر ایسی جرت میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس لیے چراغ بجھایا کہ شفقت غالب نہ آئے اور میں اس کو قتل نہ کر سکوں، اور سجدہ شکر اس لیے کیا کہ وہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ روٹی اس لیے کھائی کہ جب سے آپ نے مجھے یہ ظلم کی رداد سنائی تھی، اس رات سے ابھی تک میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام قرار دیا تھا اور بھوک بہت زیادہ لگی تھی، اس لیے آپ سے کھانا مانگا۔ کاش کہ آج کل کے حکمران اپنے ان اسلاف کی تاریخ پڑھتے اور اس پہ عمل پیرا ہوتے تو آج ہمارے ملکوں کا اور عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔